نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس جاری ہے، جس میں اس بار سب سے اہم موضوعات غزہ کی صورتحال اور مسئلہ فلسطین کا دو ریاستی حل ہیں۔ کل صدر ٹرمپ نے پاکستان، سعودی عرب، قطر، ترکی، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن اور انڈونیشیا کے رہنماؤں سے ملاقات کی، جبکہ دفتر خارجہ کے مطابق اس ملاقات کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان ایک غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی، جس کے دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ان کے ہمراہ تھے۔ رپورٹس کے مطابق اس ملاقات کا موضوع غزہ میں جنگ کے بعد کی صورتحال اور امن قائم کرنے کے لیے مسلم ممالک کی جانب سے ممکنہ فوجی دستوں کی تعیناتی تھی۔ اگر اس حوالے سے پیش رفت ہوتی ہے تو انڈونیشیا پہلے ہی 20,000 فوجی بھیجنے کا اعلان کر چکا ہے، جبکہ اس حوالے سے پاکستان کا کردار بھی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نہ صرف صدر ٹرمپ سے ہونے والی اس ملاقات میں شریک تھے، بلکہ جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ان کی ایک اہم ملاقات بھی متوقع ہے۔ اس دوران فرانس اور برطانیہ سمیت کئی مغربی ممالک دو ریاستی حل کی حمایت میں امریکہ اور اسرائیل کے مخالف کھڑے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ اس حوالے سے اسرائیل کے سخت موقف کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں اور اپنے ہی مغربی اتحادیوں پر تنقید کر رہے ہیں، اسرائیلی ہٹ دھرمی کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں ٹرمپ نے ایران کو جوہری پروگرام سے متعلق ایک بار پھر دھمکی دی، جس پر ایرانی سپریم لیڈر کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ہم نے ایران کی نیوکلیئر صلاحیتوں کو بمباری کر کے ختم کر دیا ہے اور اب ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار رکھنے نہیں دیے جائیں گے۔ اس کے بعد کل ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے ٹرمپ کے خطاب پر رد عمل دیا اور امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے کہ امریکہ نے مذاکرات کا نتیجہ پہلے ہی طے کر رکھا ہے، وہ صرف اسی صورت میں مذاکرات چاہتے ہیں کہ جب نتیجہ ایران کے جوہری پروگرام اور افزودگی کے خاتمے پر ختم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ مذاکراتی میز پر بیٹھ کر وہ جو بھی مانگیں اسے قبول کر لیں۔ یہ اب کوئی مذاکرات نہیں رہے، یہ ایک ڈکٹیشن ہے۔ طرف آمریکایی پیشاپیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته‌ای و غنیسازی در کشور ایران باشه، یعنی بنشینیم۔ اس کے علاوہ ایرانی سپریم لیڈر کے ایکس اکاؤنٹ سے جاری ہونے والی مختلف پوسٹ میں لکھا ہے کہ آج ہم یورینیم کی افزودگی کے لحاظ سے ایک اعلیٰ سطح پر ہیں۔ جو ممالک جوہری ہتھیار بنانا چاہتے ہیں وہ افزودگی 90% تک لے جاتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں جوہری ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے اور ہم نے جوہری ہتھیار نہ بنانے کا فیصلہ کر رکھا ہے، اس لیے ہم نے افزودگی 60% تک پہنچائی ہے۔ ہم افزودگی کے معاملے میں دباؤ کے آگے نہیں جھکے اور نہ ہی جھکیں گے، دوسرے معاملات میں بھی ہم دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اس ساری صورتحال میں کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے اہم عرب اور مسلم ممالک کے رہنماؤں سے غزہ کی صورتحال پر ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک تھے۔ اس کے علاوہ ملاقات میں ترک صدر ایردوان اور قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سمیت انڈونیشیا، مصر، اردن اور متحدہ عرب امارات کے رہنما بھی شامل تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس ملاقات کو اپنی سب سے اہم ملاقات قرار دیا تھا، جبکہ ملاقات کے بعد انہوں نے اسے کامیاب قرار دیا۔ We had a very good meeting concerning Gaza. It was a very successful meeting with all of the big players, except for Israel, but that's going to be next. And I think we can work something out on Gaza. But it was a very good meeting with great leaders. اسی طرح ترک صدر ایردوان نے بھی ملاقات کے بعد کہا کہ وہ اس کے نتائج سے خوش ہیں۔ ساری صورتحال میں اس ملاقات کی تاحال تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، تاہم الجزیرہ نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ اس ملاقات کی تفصیلات ابھی تک شائع نہیں کی گئی ہیں، جس میں مصر، انڈونیشیا، اردن، پاکستان، قطر، سعودی عرب، ترکی اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں نے شرکت کی تھی۔ ٹرمپ نے ان رہنماؤں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ وہ گروپ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، جبکہ امریکی میڈیا آؤٹ لیٹ ایکزیوس کے مطابق ٹرمپ چاہتے ہیں کہ عرب اور مسلم ممالک غزہ میں فوجی دستے بھیجنے پر راضی ہو جائیں تاکہ اسرائیل کے انخلا کو ممکن بنایا جا سکے اور عبوری اور تعمیر نو کے پروگرامز کے لیے فنڈز کو یقینی بنایا جا سکے۔ اماراتی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام نے بدھ کو کہا کہ ملاقات کا مرکزی نقطہ غزہ میں جاری جنگ کو ختم کرنا اور مستقل جنگ بندی تک پہنچنا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ قیدیوں کی رہائی اور بگڑتے ہوئے انسانی بحران کو ترجیحی معاملات کے طور پر زیر بحث لایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل کا زیر بحث منصوبے میں کوئی کردار نہیں تھا، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو منصوبے کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس منصوبے میں مستقبل میں فلسطینی اتھارٹی کے کسی کردار کا تصور کیا گیا ہے جسے اسرائیل
بار بار ناقابل قبول قرار دے چکا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ چاہتے ہیں مسلم ممالک غزہ میں اسرائیل کے انخلا کو یقینی بنانے کے لیے اپنے فوجی دستے بھیجیں۔ اس تناظر میں باقی اہم مسلم ممالک کی طرح پاکستان کا بھی اہم کردار سمجھا جا رہا ہے، جبکہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا مسلم ملک انڈونیشیا پہلے ہی غزہ میں اپنے فوجی دستے بھیجنے کا اعلان کر چکا ہے۔ ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات سے پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انڈونیشیا کے صدر نے کہا کہ اگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی فیصلہ کرتے ہیں تو ان کا ملک غزہ یا کسی اور جگہ امن قائم کرنے کے لیے 20,000 یا اس سے زائد فوجی بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. اس ساری صورتحال میں جہاں رپورٹس کے مطابق ٹرمپ غزہ میں مسلم ممالک کے فوجی دستوں کی تعیناتی چاہتے ہیں، ایسے میں کل پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات بھی متوقع ہے، اور اس ملاقات کے حوالے سے کامران یوسف کی خبر کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو واشنگٹن میں امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات کو حکام پاک امریکہ تعلقات کو دوبارہ درست سمت میں لانے کی نئی کوشش کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے نیو یارک سے واشنگٹن کا مختصر دورہ کریں گے۔ یہ وائٹ ہاؤس میں جولائی 2019 میں صدر ٹرمپ اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات کے بعد کسی امریکی صدر اور پاکستانی وزیر اعظم کے درمیان پہلی ملاقات ہوگی۔ سابق صدر جو بائیڈن نے پاکستان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے کسی وزیر اعظم سے فون پر بات تک نہیں کی۔ وائٹ ہاؤس مدعو کرنا تو دور کی بات ہے، تاہم جنوری میں صدر ٹرمپ کے منصب سنبھالنے کے بعد سے پاک امریکہ تعلقات میں ایک ڈرامائی اور غیر متوقع تبدیلی آئی ہے، اور شہباز شریف اور صدر ٹرمپ کی ملاقات دونوں ممالک کے تعلقات میں نمایاں گرم جوشی کے پس منظر میں ہو رہی ہے۔ اس سال جون میں صدر ٹرمپ نے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے وائٹ ہاؤس میں ایک غیر معمولی 1-on-1 ملاقات بھی کی تھی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ ٹرمپ کے زیادہ ٹرانزیکشنل لیکن انگیجمنٹ کے کھلے انداز نے بائیڈن انتظامیہ کے سرد رویے کی جگہ لے لی ہے۔ سفارتی مبصرین اس ملاقات کو تعلقات کی بحالی کے اس عمل کا تسلسل قرار دے رہے ہیں۔ اس عمل سے واقف ایک سینئر پاکستانی عہدیدار کے مطابق جون میں آرمی چیف کی ملاقات کے آپٹکس بہت اہم تھے۔ یہ ملاقات اس اوپننگ کو باضابطہ حیثیت دیتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات پر بھی دوبارہ غور کر رہی ہے، کیونکہ یوکرین جنگ کے بعد امریکہ کو بھارت کی تجارتی رکاوٹوں اور روس کی طرف جھکاؤ پر بڑھتی ہوئی مایوسی کا سامنا ہے۔ امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں حالیہ کشیدگی نے پاکستان کے لیے یہ موقع پیدا کر دیا ہے کہ وہ خود کو ایک مفید پارٹنر کے طور پر پیش کرے، خاص طور پر علاقائی سلامتی اور انسدادی دہشت گردی کے معاملات میں۔ پاکستان کے حکام کا ماننا ہے کہ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی مسائل بشمول افغانستان، انسدادی دہشت گردی تعاون اور تجارتی مواقع پر بات چیت ہوگی۔ تاہم تجزیہ کار خبردار کرتے ہیں کہ اگرچہ ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کے ساتھ روابط بڑھانے میں دلچسپی رکھتی ہے، لیکن یہ بحالی ابھی غیر یقینی ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی ایشیا امور کے ماہر امریکی تجزیہ کار مائیکل کوگلمین نے اس حوالے سے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کا کل وائٹ ہاؤس کا دورہ متوقع ہے۔ یہ 2019 میں عمران خان کی ٹرمپ سے ملاقات کے بعد کسی بھی پاکستانی وزیر اعظم کا پہلا وائٹ ہاؤس وزٹ ہوگا۔ فرق یہ ہے کہ اس بار امریکہ کو کم از کم فی الحال تعلقات کو آگے بڑھانے میں حقیقی دلچسپی ہے، جبکہ پچھلی بار ملاقات زیادہ تر افغانستان سے انخلا کے حوالے سے تھی۔ ساری صورتحال میں اقوام متحدہ کی حالیہ جنرل اسمبلی سے ایک چیز واضح ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف امریکہ کے اہم مغربی اتحادی اب کھل کر امریکہ اور اسرائیل کے سامنے آ گئے ہیں۔ اس حوالے سے رائٹرز کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ غزہ کی جنگ پر امریکہ کے خلاف بڑھتی ہوئی بین الاقوامی فرسٹریشن اس ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کھل کر سامنے آ گئی، جہاں امریکی اتحادیوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا، جو صدر ٹرمپ کی مشرق وسطی پالیسی کے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ اپنے دوسرے دورے صدارت کے آغاز میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ
جلد ختم کرنے کا وعدہ کرنے کے بعد اب ٹرمپ ہر گزرتے دن کے ساتھ صرف ایک تماشائی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اسرائیلی فوج فلسطینی علاقے میں اپنی جارحیت بڑھا رہی ہے اور ٹرمپ امریکہ کے قریبی اتحادی یعنی اسرائیل کو قابو میں کرنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس ماہ کے شروع میں قطر میں حماس کے رہنماؤں پر اچانک حملہ کر کے ٹرمپ کو حیران کر دیا تھا، جس سے ٹرمپ انتظامیہ کی غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے تازہ ترین منصوبے تقریباً ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد اسرائیل نے غزہ سٹی میں زمینی کارروائی شروع کر دی، جسے امریکہ نے بغیر کسی اعتراض کے قبول کر لیا۔ حالانکہ اس ساحلی پٹی میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران پر دنیا بھر سے مذمت ہو رہی ہے، اور پھر ٹرمپ کی وارننگز کو نظر انداز کرتے ہوئے برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا اور کینیڈا سمیت امریکہ کے کئی اتحادیوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے پہلے اور اس کے دوران فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا، جو ایک ڈرامائی سفارتی تبدیلی تھی۔ واشنگٹن کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ تھنک ٹینک کے سینئر رکن برائن کٹولس کے مطابق ٹرمپ خطے میں کوئی بڑی پیش رفت یا کامیابی حاصل نہیں کر سکے ہیں، خاص طور پر اسرائیل اور فلسطین کے اہم مسئلے پر، اور حقیقت میں حالات اس وقت سے بدتر ہیں جب وہ منصب پر آئے تھے۔ ایسے میں اب جب تقریباً 2 سال پرانی جنگ کے ختم ہونے کے امکانات پہلے سے کہیں زیادہ دور دکھائی دیتے ہیں، تو ٹرمپ کو نظر انداز کیے جانے سے ان کے بار بار کے اس دعوے پر شکوک و شبہات مزید بڑھ گئے ہیں کہ وہ ایک عظیم پیس میکر ہیں اور نوبیل امن انعام کے مستحق ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے منگل کو کہا کہ اگر ٹرمپ واقعی نوبیل انعام جیتنا چاہتے ہیں تو انہیں غزہ میں جنگ ختم کرنی ہوگی۔ میکرون نے نیو یارک سے ایک فرانسیسی ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا کہ ایک شخص ہے جو اس بارے میں کچھ کر سکتا ہے، اور وہ ہے امریکی صدر ٹرمپ، اور وجہ یہ ہے کہ وہ ہم سے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم وہ ہتھیار نہیں فراہم کرتے جو غزہ میں جنگ جاری رکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ کچھ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ نیتن یاہو پر امریکہ کے دباؤ کا استعمال کرنے سے ٹرمپ کی ہچکچاہٹ اس بات کا احساس ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کی طرح یہ تنازع بھی اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور حل نہ ہونے والا ہے جتنا ٹرمپ تسلیم کرتے ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں کے نزدیک یہ ایک غیر اعلانیہ اعتراف ہے کہ نیتن یاہو وہی کریں گے جو وہ اپنے اور اسرائیل کے مفاد میں سمجھیں گے، اور امریکی صدر ٹرمپ کے پاس اسے بدلنے کے لیے زیادہ کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہے، جبکہ کچھ کا اندازہ ہے کہ ٹرمپ مشرق وسطیٰ سے اپنی توجہ ہٹا کر اپنے مقامی مسائل میں الجھ گئے ہیں، جیسا کہ قدامت پسند کارکن ساتھی چارلی کرک کے حالیہ قتل، جیفری ایپسٹین اسکینڈل کے مسلسل اثرات، اور صدر ٹرمپ کا ڈیموکریٹس کی قیادت والے شہروں میں نیشنل گارڈ کے دستے بھیجنا جنہیں وہ جرائم کے خلاف مہم قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ ٹرمپ حالیہ دنوں میں غزہ سے متعلق کم متحرک نظر آ رہے ہیں، لیکن منگل کو انہوں نے اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، اردن، ترکی، انڈونیشیا اور پاکستان سے ملاقات کی، اور ایکزیوس کے مطابق توقع کی جا رہی تھی کہ وہ غزہ میں جنگ کے بعد کی حکمرانی کے لیے امریکی تجاویز پیش کریں گے، جن میں حماس کو شامل نہ کیا جائے، اور عرب مسلم ممالک پر زور دیں گے کہ وہ سیکیورٹی فراہم کرنے میں مدد کے لیے فوجی دستے بھیجنے پر آمادہ ہو جائیں۔ اگرچہ ٹرمپ نے بعض مواقع پر نیتن یاہو کے جنگ کو سنبھالنے کے طریقے پر بے صبری ظاہر کی ہے، لیکن انہوں نے منگل کو اپنی اقوام متحدہ کی تقریر میں واضح کر دیا کہ وہ اسرائیل کے لیے اپنی مضبوط حمایت سے پیچھے ہٹنے یا دیگر ممالک کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے سے متاثر ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایسے اعلانات صرف تنازع کو مزید بڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ حماس کو ان خوفناک مظالم پر انعام دینے کے مترادف ہیں، جبکہ فرانس، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور دیگر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان طویل تنازع کے 2 ریاستی حل کے امکانات کو محفوظ رکھنے اور غزہ کی جنگ ختم کرنے میں مددگار ہوگا۔ اگرچہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں تقریر کرنے والے رہنماؤں نے ٹرمپ کو براہ راست ان کے موقف پر تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، لیکن کچھ تجزیہ کاروں نے امریکی صدر کے لیے ایک واضح پیغام دیکھا۔ واشنگٹن میں جان ہاپکنس اسکول فار ایڈوانسڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی مشرق وسطیٰ امور کی ماہر لورا بلیومن فیلڈ کے مطابق یہ سب کچھ ٹرمپ پر منحصر ہے، جو صرف ایک لفظ کہہ کر اسرائیل کے وزیر اعظم کو یہ جنگ ختم کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں، اور وہ لفظ ہے انف۔ امریکہ اسرائیل کو سب سے بڑا ہتھیار فراہم کرنے والا ملک ہے، اور تاریخی طور پر اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں میں اس کی سفارتی ڈھال بھی رہا ہے۔ پچھلے ہفتے امریکہ نے سلامتی کونسل کی اس قرارداد کو بھی ویٹو کر دیا جس میں غزہ میں فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ تاہم ٹرمپ نے فی الحال ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ دباؤ کے ان ذرائع کو استعمال کریں گے، یہاں تک کہ جب اسرائیل نے امریکہ کے اتحادی قطر کے علاقے میں حماس کے ایک دفتر پر بمباری کی
तब भी ट्रंप ने नेतन्याहू से फ़ोन पर एक कशीदा गुफ्तगू की, लेकिन फिर कोई अमली कदम नहीं उठाया। ऐसे में चाहे कितने ही मुमालिक फ़लस्तीनी आज़ादी को तस्लीम कर लें, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत के लिए सलामती काउंसिल की मंजूरी दरकार होगी, जहां अमेरिका के पास वीटो का इख्तियार है। फिर भी कुछ तज्ज़ियाकार इस इम्कान को रद्द नहीं करते कि नेतन्याहू शायद ट्रंप के सब्र को आजमाने में कामयाब हो जाएं। दोहा में इसराइली हमले ने ट्रंप की उन उम्मीदों को कमज़ोर कर दिया कि मज़ीद खलीजी रियासतें अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होंगी, जो उनकी पहली इंतज़ामिया की एक बड़ी कामयाबी थी, जिसके तहत कई अरब ममालिक ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे। इसराइल अब मकबूजा मगरबी किनारे के कुछ हिस्से जम करने पर गौर कर रहा है, जिससे फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की आलमी कोशिशें मज़ीद बढ़ सकती हैं। इसराइल की तारीख की सबसे ज़्यादा दाएं बाजू की हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी, जबकि वो हमास के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने धमकी दी है कि अगर इसराइल मगरबी किनारे के इंज़माम को आगे बढ़ाता है तो वो अब्राहम अकॉर्ड्स में अपनी रुकनीत मुअत्तिल कर देगा, जबकि मशरिक़ वस्ता के उमूर के ज़्यादातर माहिरीन का कहना है कि ऐसा इक़दाम खलीजी ताकत सऊदी अरब की शमूलियत के इम्कानात को भी बंद कर देगा, और ये कि नेतन्याहू गालिबन ट्रंप की मंजूरी के बगैर ऐसा नहीं करेंगे, जो अब तक गैर वाज़ेह रवैया अपनाए हुए हैं। मशरिक़ वस्ता के लिए साबिक़ अमरीकी नाइब नेशनल इंटेलिजेंस अफसर जोनाथन पेनिकॉफ ने कहा कि ट्रंप अवामी सतह पर नेतन्याहू को वो करने देंगे जो वो सही समझते हैं, ख़ास तौर पर गज़ा में, लेकिन निजी सतह पर सदर ट्रंप और उनकी टीम दबाव डाल सकते हैं। अमेरिका के अहम मगरबी इत्तेहादी एक के बाद एक करके आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम तो कर रहे हैं, मगर इसका अमली तौर पर क्या असर होगा, और अगर ये रियासत बन जाती है तो इसकी क़यादत कौन करेगा? इस हवाले से CNN की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते बरतानिया, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया, लेकिन अमरीकी मुखालफत और इसराइली मज़ाहमत के दरमियान इस फ़लस्तीनी रियासत की हकीकत बनने के इम्कानात काफ़ी दूर हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि हकीकत में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना एक सिफारती ऐलान है, जिसका मकसद दो रियासती हल के विजन को बचाना है, ताकि इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान दहाइयों पुराने तनाज़े को ख़त्म किया जा सके। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने इस हफ्ते कहा कि ये एक काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत बनाने का रास्ता है, जो एक महफूज इसराइल के साथ साथ वजूद रखेगा। लेकिन केयर स्टारमर समेत दीगर रहनुमा इस बात का एतराफ़ करते हैं कि फ़िलहाल ये विजन बहुत दूर है, क्योंकि इसराइल सख्ती के साथ किसी भी शक्ल में फ़लस्तीनी रियासत को मानने से इनकार करता है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि फिर ये मुमालिक अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? इस हवाले से रिपोर्ट में लिखा है कि ये ज़्यादातर गज़ा की सूरत हाल और इसराइली फ़ौजी कार्रवाई के रद्द अमल में है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने जुलाई में कहा था कि उनकी फ़ौरी तरजीह गज़ा में तनाज़ा ख़त्म करना और तशद्दुद के हिसार को तोड़ना है। उन्होंने मज़ीद कहा था कि हमें आखिरकार फ़लस्तीनी रियासत बनानी होगी, इसकी बका को यकीनी बनाना होगा और इसकी गैर फ़ौजी हैसियत को कबूल करके और इसराइल को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करते हुए इस फ़लस्तीनी रियासत को पूरे मशरिक़ वस्ता में सबकी सलामती में किरदार अदा करने के काबिल बनाना होगा। इसी तरह के यूरोपीय ममालिक के अंदरूनी हालात भी इसमें किरदार अदा कर रहे हैं, जहाँ बड़े पैमाने पर प्रो फ़लस्तीन रैलियाँ निकली हैं और गज़ा में तबाही और भूख के बाइस अवामी राय इसराइल के ख़िलाफ़ हो गई है। इनमें से कई ममालिक में बड़ी मुस्लिम आबादी भी मौजूद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मंगल को कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दरअसल उन ममालिक का अपने अंदरूनी सियासत पर रद्द अमल है, जबकि इस मामले पर इसराइली मौक़िफ़ को दोहराते हुए ट्रंप इंतज़ामिया का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दरअसल दहशतगर्दी को इनाम देने के मुतरादिफ़ है। और कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने ख़ुद भी इसी मौक़िफ़ को दोहराया था। इसके अलावा यूरोपीय हुकूमतों और दीगर का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना एक तवील मुद्दती अमल का हिस्सा है, जिसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इस्लाहात और गज़ा में जंगबंदी के 1 साल के अंदर नए इंतख़ाबात शामिल होंगे। अहम बात यह है कि इस फ़लस्तीनी रियासत की क़यादत कौन करेगा? इस हवाले से CNN की रिपोर्ट में लिखा है कि यह बात बहुत से नामालूम पहलुओं में से एक है। मौजूदा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास 89 साल के हो चुके हैं। अप्रैल में उन्होंने अपने करीबी साथी हुसैन शेख को अपना नाइब और मुमकिना जानशी नामजद किया था, जो कि पहली बार था कि उन्होंने किसी को बाज़ाब्ता तौर पर अपना नंबर 2 बनाया हो। 1960 में पैदा होने वाले हुसैन शेख अल-फतह के पुराने रुकन हैं और ये तंजीम यासिर अरफात ने कायम की थी और ये फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मरकज़ी धड़ा है। लेकिन फ़लस्तीनी अथॉरिटी वसी पैमाने पर करप्शन और मगरबी किनारे में बढ़ती हुई इसराइली कार्रवाइयों के मुकाबले में गैर मौसर समझे जाने की वजह से फ़लस्तीनी अवाम में अपनी हिमायत खो चुकी है। और राय आमा के सर्वे दिखाते हैं कि इसराइली जेलों में 20 साल से ज़्यादा वक्त गुजारने के बावजूद 66 साला मरवान बरगौती फ़लस्तीनी अवाम में अब भी सबसे ज़्यादा मकबूल शख्सियत हैं। लेकिन इसराइल ने उन्हें जेल में रखने का अज़म ज़ाहिर किया है। लेकिन क्या
فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا دو ریاستی حل حاصل کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ میں لکھا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں اعتراف کیا کہ دو ریاستی حل ایک دھاگے سے لٹک رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ دو ریاستی حل کی امید مدھم پڑ رہی ہے، لیکن ہم اس روشنی کو بجھنے نہیں دے سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ واحد ملک ہے جو اسرائیل کو اپنا موقف بدلنے پر مجبور کر سکتا ہے، لیکن اس بات کے کوئی آثار نہیں ہیں کہ وہ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ غزہ کے بڑے حصے پر اسرائیلی قبضہ اور مغربی کنارے کے حصوں کو ضم کر کے اپنی خود مختاری بڑھانے کے منصوبوں پر بات چیت کا مطلب یہ ہے کہ زمینی حقائق دو ریاستی حل کو اور بھی زیادہ دور کر رہے ہیں۔ ان منصوبوں کو اسرائیل کی حکومت میں شامل دائیں بازو کے انتہا پسند وزراء سختی سے آگے بڑھا رہے ہیں، حالانکہ تقریباً 160 ممالک ایک آزاد فلسطین کے قیام کی حمایت کر رہے ہیں۔